قرآن اور سائنس کی کتاب ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو ہر چیز کی وجہ جاننا چاہتے ہیں اور ہر بات میں دلیل مانگتے ہیں۔ تو یہ کتاب ان تمام لوگوں کے لیے ایک بہترین مثال رہے گی، کیونکہ سائنس کیا اور کیوں کی تشریح کرتے ہوئے کیسے پر آ کر رک جاتی ہے، اور وہاں سے ان اللہ علی کل شیء قدیر شروع ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ جسم انسانی کے معجزات۔ انسانی بدن الہی صنعت و تخلیق کا ایک حیرت انگیز اعجاز ہے جسے دیکھ کر عقل سر بسجود ہو جاتی ہے۔ ماہرین ارحام نے تکون حنین کا ہر منزل اور ہر درجے پر تماشا دیکھنے کے بعد اس حقیقت سے نقاب اٹھایا ہے کہ بدن انسانی کی ترتیب خلیوں سے ہوتی ہے۔ آغاز میں یہ خلیہ ایک ہوتا ہے، پھر 2، 4، 6، 8 متضاعف ہو کر بدن کی تشکیل کرتا ہے۔ بعض خلیے کان، بعض آنکھ، بعض ناک اور بعض دیگر اجزاء کی تشکیل پر لگ جاتے ہیں۔ یہ آج تک کبھی نہیں ہوا کہ چند خلیے سازش کر کے کان کی جگہ ناک اور ناک کی جگہ آنکھ بنا ڈالیں، یا پیچھے کچھ اور چسپاں کر دیں کہ جی بال یہاں لگ گئے اور یہاں نہیں۔ اس لیے کیونکہ ہم ابین آنکھ ایک ان کی نگرانی کر رہی ہے جس کی قہرمانیت کے سامنے تمام کائنات سر تسلیم خم کرنے پر مجبول ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 83۔ ارض و سما کی ہر چیز مشیت ازدی کو بجا لانے پر مجبور و مجلول ہے۔ آج علم ترقی کرتے کرتے خیام قدس کے اسرار تک بے نقاب کرنے پر تل چکا ہے۔ دوسری طرف تعلیم بافتوں میں اور 1-2% آدمی بدستور ایسے موجود ہیں جو اللہ کی ضرورت نہیں سمجھتے، نعوذ باللہ، جن کی نقطۂ خیال سے تکوین و تدوین کی یہ کارگاہی جو ہے وہ کسی ناظم و امر کے بغیر چل رہی ہے، اور تخلیق کے یہ روح افزا جو خوارق خود بخود سرزد ہو رہے ہیں، ان کچھ فہموں کے مجسموں سے اتنا پوچھنا ہے، اگر یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے اور کوئی نگران آنکھ پیچھے موجود نہیں ہے، تو رحم مادر میں خلیوں نے تمہیں انسانی شکل کیوں دی؟ گدھا کیوں نہ بنا دیا؟ یا سر گدھے کا اور دم بندر کی کیوں نہ لگا دی؟ اچھا ایک خاصا پروں والا گدھ کیوں نہ بنا دیا؟ مینڈک اور کچھوے کی شکل کیوں نہ دی؟ آج تک انسانی پیٹ سے کوئی بکری کیوں نہ پیدا ہوئی؟ یا بکری کے پیٹ سے کسی مرغی نے جنم نہ لیا؟ یا کبوتر کے انڈوں سے تیتر کیوں نہ نکلا؟ کوئی جواب ان منکرین خدا کے پاس ہے؟ اگر ہے تو لاؤ، اور اگر نہیں تو آؤ ہمارے ہم نوا بن کر کہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 6۔ وہ صرف اللہ ہے جو اپنی مشیت قاہرہ کے مطابق ماؤں کے ارحام میں تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ بقول علامہ اقبال، کیا ہے تجھ کو کتابوں نے کور ذوق اتنا، صبا سے بھی نہ ملا تجھ کو بوئے گل کا سراغ۔ اب جسم انسانی کے مختلف مناظر 4 طبع ہیں: حرارت، برودت، میوست اور رطوبت۔ 4 ارکان جسم ہیں: آگ، ہوا، مٹی اور پانی۔ 4 اخلاط ہیں: صفرا، خون، بلغم اور سودا۔ 9 طبقات ہیں: سر، منہ، گردن، سینہ، پیٹھ، کمر، ران، ساق اور پاؤں۔ ستون ہیں: 248 ہڈیاں۔ ہماری رسیاں ہیں: 750 پٹھے۔ خزانے: دماغ، نخاع، پھیپھڑے، دل، جگر، معدہ، انتڑیاں اور گردے۔ مسالک وشوار: 360 عروق ہیں۔ نہریں ہماری 390 وردے ہیں۔ دروازے ہمارے آنکھ ہیں، ناک، کان، پستان، منہ اور شرمگاہیں۔ اب یہ ایک انوکھا سا شہر ہے ہمارا، جس میں انسانی کو ایک شہر جیسا سمجھیے جس میں مختلف اعمال ہو رہے ہیں۔ مثلاً باورچی، میدہ ایک باورچی کی طرح غذا پکا رہا ہے۔ عطار، کوئی عطار غذا کا جوہر نکال کے جزوِ بدن بنا رہا ہے۔ حکیم، جگر ایک طبیب کی طرح غذا میں تیزاب ملا رہا ہے۔ جاروب کش، انتڑیاں، جلد، گردے، پھیپھڑے غلاظت کو جسم سے باہر پھینک رہے ہیں۔ شعبدہ باز، کوئی صنع خون کو گوشت میں تبدیل کر رہا ہے۔ بھٹا، ہڈیاں اینٹوں کی طرح پک کر مضبوط ہو رہی ہیں۔ جولاہا، کوئی بافندہ اعصاب اور جھلیاں بن رہا ہے۔ درزی، کوئی درزی زخموں کو سی رہا ہے۔ کاشتکار، کسی کاشتکار کی قلبہ رانی کی وجہ سے جسم کے کھیت میں گھاس کی طرح بال اگ رہے ہیں۔ رنگ ساز، کوئی صباح دانتوں کو سفید، بالوں کو سیاہ اور خون کو سرخ بنا رہا ہے۔ بت تراش،
تو کوئی بت تراش ماں کے پیٹ میں خوبصورت بچہ تراش رہا ہے۔ تو اب چھوٹی سی کائنات محسوس کریں آپ، ہمارا جسم انسانی ایک زمین کی طرح ہے، سمندر، پیٹ ہمارا سمندر جیسا ہے، انتڑیاں بدروہیں جیسی ہیں، ماتھا اور پیٹھ میدان جیسا ہے، مسکراہٹ صبح کی روشنی، غم ظلمت، بیداری یا علم حیات ہے، جوانی جو ہے گرم ہے، غصہ جو ہے رعد و برق ہے، رگیں نہریں ہیں، عقل و قوت ستارے ہیں، ہڈیاں پہاڑ جیسی، بال نباتات ہیں، تنفس ہوا ہے، رونا بارش ہے، نیند یا جہالت موت ہے، برف باری سفید بال اور بہار بچپن ہے۔ اب انسان میں حیوانیت کس طرح کی ہے؟ شیر کی طرح بہادر، کوے کی طرح ہوشیار، لومڑی کی طرح پرکار، ہرن کی طرح تیز خرام، اونٹ کی طرح متی، قطات کی طرح رہبر، بلبل کی طرح گویا، خرگوش کی طرح بزدل، الو کی طرح خود فراموش، بھیڑ کی طرح سادہ لوہ، کچھوے کی طرح سست رو، چیتے کی طرح سرکش، شتر مرغ کی طرح گمراہ اور گدھے کی طرح بدآواز، مرغی کی طرح مفید، چوہے کی طرح مضر، گھوڑے کی طرح وفادار، سانپ کی طرح بے وفا، گدھ کی طرح بدوضع، مور کی طرح حسین، ہدہد کی طرح مسعود اور الو کی طرح منوس۔ اب جناب چھوٹی سی کائنات جو ہے ہماری، کسی بڑے کارخانے میں آپ تشریف لے جائیے، انجن کسی ایک طرف کمرے میں ہوگا، ہر طرف مختلف پرزے مختلف اعمال سر انجام دے رہے ہوں گے، کہیں تلواریں بن رہی ہوں گی، کہیں تیل نکالا جا رہا ہوگا، ایک طرف ٹین کے ڈبے ہوں گے، دوسری طرف لوہا پگھل رہا ہوگا۔ بس یہی حال کائنات کا ہے۔ اس کارگاہ عظیم کے مختلف اعمال پہ ذرا نگاہ ڈالو، دریا بہہ رہے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، آفتاب روشنی کے طوفان اٹھا رہا ہے، درخت اگ رہے ہیں، بادل برس رہے ہیں، لیکن انجن صرف ایک ہی ہے، اللہ کی کارگزاری۔ تو اب آپ یہ دیکھیے، آپ کے آنسو بہتے ہیں، سانس چلتی ہے، کان سن رہے ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ اس کارخانے کے انجن کا نام روح ہے۔ روح جسم کے کس حصے میں رہتی ہے؟ اب آپ کا جواب یہ ہوگا کہ ہر بال، ہر رگ، ہر قطرہ خون میں، لیکن اگر آپ چاقو سے کسی جسم کے حصے کو کریت کر روح دیکھنا چاہیں تو کامیابی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اللہ ہر ذرے میں جلوہ گر ہے، لیکن روح کی طرح دکھائی نہیں دیتا۔ در حقیقت ایک چھوٹی سی کائنات جس میں روح اسی طرح کام کرتی ہے جیسے اللہ کائنات کے ارض و سما میں۔ بقول اقبال، تو نے یہ کیا غضب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راستہ سینہ کائنات میں۔ حفاظت۔ ہماری گہری نیند سے کوئی شور بیدار نہیں کر سکتا، لیکن ماں کو بچے کی معمولی سی آواز جگا دیتی ہے۔ کتا گھر والوں کے شور اور موٹروں کی گڑگڑاہٹ سے نہیں، لیکن اجنبی پاؤں کی ہلکی سی آہٹ سے چونک کر اٹھتا ہے۔ ہم جہاز میں آرام سے سوتے ہیں، لیکن جو ہی جہاز کا انجن بگڑتا ہے تمام مسافر یکلخت جاگ اٹھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسانی دماغ کا ایک حصہ بیدار رہ کر تمام واقعات کا، خطرات کا مطالعہ کرتا ہے۔ یا سمجھیے کہ قدرت نے چند محافظ ہم پر مقرر کر رکھے ہیں کہ جو ہی کوئی خطرہ ہماری زندگی پر حملہ کرتا ہے، یہ محافظ ہمیں فوراً جگا دیتے ہیں۔ سورہ الحدید کی آیت نمبر 4 میں ہے کہ ہر حالت اور ہر مقام میں اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ جمائی۔ آدمی بیدار ہو کر جمائیاں اور انگڑائیاں لیتا ہے، سانس چند لمحوں کے لیے لے کر پھر باہر نکالتا ہے، اس کا نام جمائی ہے۔ اس لیے کہ رات کے وقت خون کی ایک کثیر مقدار دل کا عمل جاری رکھنے کے لیے پھیپھڑوں میں جمع ہوتی ہے۔ بیداری کے بعد چونکہ باقی اعضاء کو بھی کام کرنا ہوتا ہے اور خون کی تمام جسم میں ضرورت پڑتی ہے، جمائی سے پھیپھڑے سکڑتے ہیں، جمع شدہ خون یہاں سے نکل کر تمام جسم میں تیزی سے پھیلتا ہے، چہرے کی رنگت شگفتہ ہو جاتی ہے اور انگڑائی خون کو پھیلانے میں مدد دیتی ہے۔ آنکھ کی پتلی ایک سوراخ ہے جس سے روشنی گزر جاتی ہے۔ زیادہ روشنی ہو تو پتلی سمٹ جاتی ہے، کم ہو تو پھیل جاتی ہے تاکہ روشنی اندر جا سکے۔ کیمرہ جو ہے آنکھ کی بالکل نقل ہے۔ اگر ہمیں شام کے وقت کوئی تصویر لینی ہو تو روشنی کا سوراخ زیادہ دیر تک کھلا رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم جیسے آنسو ہیں، آنسو آنکھوں کو صاف رکھتے ہیں، آنکھ بار بار جھپکتی ہے تاکہ آنسو یا معمولی نمی آنکھ کے ہر حصے تک نہ پہنچ سکے، اور آنکھ کا ہر حصہ کیمرے کے پلیٹ کی طرح ہوتا ہے۔ اگر کسی صدمے سے یہ بیکار ہو جائے تو آنکھ بصارت سے محروم ہو جاتی ہے، جس کو ہم اعلی بصارت کہتے ہیں۔ آنکھ میں 7 پردے ہیں: قرینہ، انبیہ، انبکوتا، شبیکہ، مشیمہ، سلبہ، ملتہمہ، مشیمہ، ول اور
صلباہی وریدوں کے ذریعے آنکھ کو غذا فراہم کرتے ہیں۔ عنکبوتیہ جو ہے وہ رطوبت کی حفاظت کرتا ہے۔ انبیہ سورمر سومے کو محفوظ رکھتا ہے۔ ملتمہ آنکھ کو اصلی حیت میں قائم رکھتا ہے، اور وہ عصب جس میں تلغرافی تاروں کا جال بچھا ہے محسوسات کو دماغ تک پہنچاتا ہے۔ پلکیں غبار اور تیز روشنی کو روکتی ہیں۔ پپوٹا رومال اور برش کا کام کرتا ہے۔ آنکھوں کے لینزز شیشے کی طرح صاف اور شفاف ہیں، ان سے روشنی گزر کر اسی طرح ٹیڑھی ہوتی ہے جیسے پانی میں لاٹھی وغیرہ نظر آتی ہے۔ اگر کسی بیماری کی وجہ سے آنکھ کے شیشے کام نہ کریں تو شعاعیں مرکزی بصارت سے آگے نکلتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی نظر کا مسئلہ بنتا ہے۔ ان بیماروں کو اینکیں دی جاتی ہیں جو نزدیک یا دور کی ہوتی ہیں، جیسے سورہ دہر میں آیت نمبر 2۔ ہم نے انسانوں کو مرد و زن کو مخلوط نطفے سے پیدا کر کے سمع اور بصر کی نعمت سے سرفراز فرمایا تاکہ وہ یہ دیکھیں انسان ان قوا کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ جیسے کان کے اندرونی دیواریں ایک بدبودار اور کڑوا گوند خارج کرتی ہیں تاکہ ارد گرد کیڑے مکوڑے نہیں پھنس جائیں۔ اگر حالت خواب میں کوئی چوٹی وغیرہ گھس جائے تو انسان کی زندگی وبال بن جائے گی۔ اللہ نے لاڈلے انسان کے لیے کڑوا رس بنایا ہے تاکہ چوٹی کان میں داخل ہوتے ہی ہلاک ہو جائے۔ اب اس گوند سے ذرا دور ایک پردہ ہے جس کے آگے 3 ہڈیاں زنجیر کی طرح جڑی ہوئی ہیں۔ جس طرح موٹر کے اسپرنگ ہچکولوں کو جذب کرتے ہیں، یہ بلند اور کرخت آواز کو نرم کر کے پہنچاتی ہیں۔ ان ہڈیوں سے آگے تبل گوشت ہے جس کے پیچھے پانی ہے، اور پانی میں چھوٹے چھوٹے بال یا تارے ہیں۔ آواز تبل گوشت سے ٹکرا کر ان تاروں میں لرزش پیدا کرتی ہے۔ دماغ سننے کا فرض انجام دیتا ہے، اور یہ ریڈیو سیٹ کان کی ایک عمدہ سی نقل ہے۔ تبل گوشت کے پیچھے ان تاروں کی تعداد 3000 ہے۔ ہر تار ایک خاص آواز سن کر دماغ تک ایک نئی راہ سے پہنچاتا ہے، یعنی ہم بیک وقت 3000 آوازیں سن سکتے ہیں۔ ناک سونگھنے اور سانس لینے کے علاوہ ناک جاسوسی کا کام بھی کرتی ہے۔ جو جراثیم ہوا میں موجود ہوں اور دوسرے طریقے سے معلوم نہ ہو سکے تو ناک ان کے وجود سے دماغ کو اطلاع کرتی ہے، اور دماغ فوراً ہاتھ کو حکم دیتا ہے کہ ناک کے آگے رومال رکھ لو تاکہ مضر جراثیم اندر نہ جانے پائیں۔ ناک اور منہ کے درمیان ایک ہڈی کا سا حجاب ہے، جو ہڈی حلق میں گوشت کا ایک لوتھڑا یا ٹیٹوا بن جاتی ہے۔ جب ہم کوئی حلق سے چیز اتارتے ہیں تو یہ جو گھمنڈی سی ناک کا رستہ روکتی ہے تاکہ غذا کا کوئی ذرہ ناک میں نہ جائے۔ ناک کے اندر اور آس پاس چند جگہیں موجود ہیں جنہیں ڈھول کہنا زیادہ موزوں ہوگا۔ بولتے وقت آواز ان ڈھولوں سے ہو کر گزرتی ہے، اس لیے گونج پیدا ہوتی ہے۔ زکام میں کثرت بلغم ہونے کی وجہ سے یہ ڈھول بند ہو جاتے ہیں، اس لیے آواز بھدی ہو جاتی ہے۔ سانس لیتے وقت غذائی نالی ایک پٹھے کی وجہ سے بند ہوتی ہے، اور حلق سے غذا اتارتے وقت سانس کی نالی بند ہوتی ہے، اس لیے غذا سانس کی نالی میں اور ہوا غذا کی نالی میں نہ جا سکے۔ اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے، اس لیے سانس کی نالی تھوڑی کے نیچے ہے اور غذا کی نالی تھوڑا پیچھے ہوتی ہے۔